بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے ہمراہ قوم سمود کی جگہ یعنی مقام حجر میں اترے تو لوگوں نے ان کے کنویں سے اپنے مشکوں میں پانی بھر لیا اور اس سے آٹا بھی گوندھ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا، اس کنویں سے جو پانی بھرا ہے اس کو بہا دو، اور اس پانی سے جو آٹا گوندا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کنویں سے پانی بھرو جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مقام حجر سے گزرے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، ظالموں کے مکانات میں داخل مت ہونا مگر روتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو عذاب ان پر آیا تھا۔ پھر سواری پر بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر چادر ڈال دی۔ قوم سمود، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، یہی بے شک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ شہر مدینہ اور ملک شام کے درمیان ایک بہت بڑی سرسب و شاداب وادی تھی جس میں زرخیز علاقوں اور پلدار باغوں کی کثرت تھی۔ اسی وادی میں قوم سمود رہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 900 گھروں کی اور دوسری روایت کے مطابق 1500 گھروں کی وہ بستی تھی۔ اس قبیلہ کا نام ان کے دادا کے نام پر قوم سمود رکھا گیا تھا۔ ان کے پایہ تخت کا نام الحجر تھا۔ اس قوم کو فن تعمیر میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ یہ لوگ پہاڑی علاقوں میں سنگین چٹانوں کو تراش خراش کر اور پہاڑوں کو کھود کر شاندار مکان اور محل بنایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے جاڑوں میں رہنے کے لیے پہاڑوں کے اندر محل بنا رکھے تھے اور گرمیوں میں رہنے کے لیے پہاڑوں کے اوپر مکان بنا رکھے تھے۔ آج بھی ان کی بنائی ہوئی عمارتوں کے آثار موجود ہیں جو ان کے ہاتھوں کی مہارت کی گواہی دیتے ہیں۔